ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا جس کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ تھی، لیکن وہ بہت ذہین اور مہربان تھا۔ اس کی بادشاہی میں ہر شخص اپنے بادشاہ کی وجہ سے خوشگوار اور صحت مند زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن بادشاہ محل کے دالان سے گزر رہا تھا کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کی تصویریں دیکھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ ایک دن اس کے بچے اسی دالان میں چلیں گے اور ان تصویروں کے ذریعے سے اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھیں گے۔ لیکن بادشاہ کے پاس اس کی کوئی تصویر پینٹ نہیں تھی۔ جسمانی معذوری کی وجہ سے اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی پینٹنگ کیسے نکلے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی اور دوسری ریاست کے بہت سے مشہور مصوروں کو دربار میں مدعو کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ایک خوبصورت پورٹریٹ محل میں رکھا جائے۔ کوئی بھی مصور جو کام کر سکتا ہے اسے آگے آنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ پینٹنگ کس طرح کی ہے۔ تمام مصور یہ سوچنے لگے کہ بادشاہ کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ ہے، اس کی تصویر کو بہت خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر تصویر خوبصورت نظر نہیں آتی ہے تو بادشاہ ناراض ہو کر انہیں سزا دے گا۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سب نے بہانے شروع کر دیے اور شائستہ طور پر بادشاہ کی پینٹنگ بنانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اچانک ایک مصور نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں آپ کا ایک بہت خوبصورت پورٹریٹ بناؤں گا جسے آپ ضرور پسند کریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور دوسرے مصوروں کو تجسس ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور پینٹر نے تصویر کھینچنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے ڈرائنگ کو پینٹوں سے بھر دیا۔ آخر کار ایک لمبا عرصہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ تصویر تیار ہے۔ سارے درباری دوسرے متجسس اور گھبرانے والی سوچ رکھتے تھے۔ پینٹر بادشاہ کی تصویر کو خوبصورت کیوں بنا سکتا ہے؟ کیونکہ بادشاہ جسمانی طور پر معذور ہے۔ کیا ہوگا اگر بادشاہ پینٹنگ کو پسند نہیں کرتا اور ناراض ہو جاتا ہے؟ لیکن جب پینٹر نے تصویر پیش کی تو بادشاہ سمیت دربار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ پینٹر نے ایک ایسی تصویر بنائی جس میں بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک ٹانگ کی طرف اس کا دخش پکڑا تھا اور اپنی آنکھ بند کر کے تیر کا نشانہ لگایا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ پینٹر نے بادشاہ کی معذوری کو چالاکی سے چھپا کر ایک خوبصورت پورٹریٹ تیار کیا ہے۔ بادشاہ نے اسے ایک بہت بڑا انعام دیا۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ہمیں کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرنے کی بجائے اچھی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی منفی صورتحال میں بھی مثبت انداز میں سوچتے اور اس سے رجوع کرتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کو زیادہ مؤثر انداز میں حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔